کفار مکہ کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے ہیں، اللہ کے گھر کا طواف کیسے کر رہے ہیں؟ 365 انہوں نے بتوں کو ٹھہرایا ہے اس میں. وہ 365 بت کس وجہ سے ٹھہرائے ہیں؟ ہر دن کا ایک بت، سال میں 365 دن، ہر دن کے حساب سے لگ بھگ ایک بت تھا. 360 364 365 بتوں کو انہوں نے ٹھہرا لیا، ہر دن ایک بت کی عبادت کرتے. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شرک مت کرو، تو وہ جواب میں کہتے ہیں ہم ان کی عبادت نہیں کر رہے ہیں. کس کی؟ وہ جو بت ٹھہرائے ہیں ان کی عبادت کہاں کر رہے ہیں؟ ارے کیا ہو گیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ کل تک ہمارے درمیان تھے، ہم کو دیکھتے ہیں، ہم تو اس کو بیت اللہ پکارتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام کیا ہے؟ عبداللہ. مطلب اللہ کو مانتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو 40ویں سال نبوت ملی، والد کا نام یعنی اللہ کا تعارف ہے. ابو جہل کن بھی ہے، ابو لہب کن بھی ہے، تمام کفار مکہ کے پاس ہے. کعبے کا طواف ننگے کر رہے ہیں، پورے کپڑے اتار کر رہے ہیں، عورتیں مرد مل کر رہے ہیں. کہا کیسی بے شرمی؟ کہا اللہ نے اسی حالت میں پیدا کیا تو اللہ کے گھر کا طواف ایسے کرنے میں کیا بے شرمی؟ کس چیز کا طواف کر رہے ہو؟ بیت اللہ. کعبے کو کیا کہتے تھے؟ بیت اللہ. بیت اللہ کا طواف. بڑا عجیب مسئلہ ہے. اللہ کو مان رہے ہیں، عبداللہ نام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا، جبکہ ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہی نہیں ہوئے، جبکہ ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت بھی نہیں ملی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے پہلے آپ کا انتقال ہو چکا ہے، لیکن نام میں اللہ کا نام آیا ہے. آپ اس زمانے کے انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا آج کہتی ہے کہ جو اس زمانے کے یہودی اور عیسائی تھے وہ گاڈ نہیں کہتے تھے. کیوں جانتے ہیں وہ گاڈ کیوں نہیں کہتے تھے اس زمانے میں؟ کوئی بول سکتا ہے؟ ماشاءاللہ انگریزی زبان ہی نہیں تھی اس زمانے میں. وہ جو مکے کے پاس رہنے والے، مدینے کے پاس رہنے والے یہودی اور عیسائی تھے، اللہ کہتے تھے یا اللہ کہتے تھے. جنگ بدر میں آئے ہیں لڑنے کے لیے کفار مکہ، کس سے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے. ابو جہل دعا مانگ رہا ہے. کون مانگ رہا ہے دعا؟ سردار، میری امت کا فرعون جسے کہہ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دعا مانگ رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ اے اللہ مجھے ان لوگوں پر فتح دے دے. ورنہ اللہ سے دعا مانگ رہا ہے. جب بھلا یہ اللہ کو مان رہے ہیں تو پھر کس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کہا کہ یہ ایمان والے نہیں ہیں؟ دیکھیے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 8. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَيَوْمِ الْآخِرِ. دیکھیے ہمارا ایمان کیا ہے؟ ایمانیات 6 اراکین. ارے یہ بھی ایک بات بتا ہی دیتا ہوں، اتنی ساری ماشاءاللہ میرے بھائیوں اور بہنوں کی تعداد ہے یہاں پر. اسلام کے کتنے اراکین ہیں؟ ایمان کے 6 اراکین کا ذکر کہاں آیا ہے؟ دیکھیے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 177، سورہ نمبر 2 آیت نمبر 177 میں 5 اراکین. اور چھٹا رکن ایمان کا کہاں ہے؟ سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 2. سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 2 میں تقدیر ہمارا چھٹا رکن ہے ایمان کا. 5 ایمان کے اراکین ادھر کیا ہے؟ اللہ پر ایمان لاؤ سب سے پہلا. سیکنڈ اس میں کیا ہے؟ آخرت. من آمنا باللہ، سب سے پہلے اللہ پر. وَيَوْمِ الْآخِرِ. اس کے بعد والملائکتی والکتابی والنبیین. یہ 5 ایمان کے کتنے ہیں؟ 6. اسلام کے 5. اسلام کے 5 کہاں ہیں؟ صحیح بخاری جلد نمبر 1 جلد نمبر 1 حدیث نمبر 7 حدیث نمبر 7. 5 اراکین: توحید، صلاۃ، صوم، زکوٰۃ اور حج. یہ 5 وہاں پر آئے. یہ جو ایمان کے اراکین ہیں اس میں کا پہلا کیا ہے؟ اللہ پر ایمان لاؤ. کفار مکہ کہہ رہے ہیں ایمان لائے. آخرت دوسرا ہے، اس میں آخرت پر بھی ایمان لائے. کون گواہی دے رہا ہے؟ اللہ گواہی دے رہا ہے. کہاں دے رہا ہے؟ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 8 شروع میں. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ پڑھتے ہیں نا. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. اس کے بعد ان الذین کفروا سواء. اب اس کے بعد جب آتی ہے وَمِنَ النَّاسِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہو رہی ہے. وَمِنَ النَّاسِ، خود صحابہ پریشان ہیں. یا رسول اللہ، اللہ کہہ رہے ہیں آخرت پر بھی ایمان کہہ رہے ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُونَ آمَنَا بِاللَّهِ، اللہ پر ہے ہمارے. وَيَوْمُ الْآخِرِ، آخرت پر بھی ہے. دیکھیں میں بار بار کیوں دہرا رہا ہوں، غور سے سنیے اس کو.
وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا وَيَوْمِ آخرت بھی مانتے ہیں، یہ بھی مانتے ہیں کہ اللہ حساب کتاب کرے گا، لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، یہ ہرگز ایمان والے نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایمان میں اللہ اور آخرت کو مانا، لیکن میرے نبی آپ کو نہیں مانا۔ ایمانیات کی شرط کیا ہے؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ، محمد رسول اللہ۔ یہ لوگ نہیں کہتے ہیں، جب آپ ان سے کہتے ہیں کہ اللہ کی توحید پر آ جاؤ تو کہتے ہیں ہم اللہ کی توحید پر ہیں، یہ کون ہے ہمیں بتانے والے؟ آپ کے طریقے سے نہیں آئیں گے۔ جب آپ کہتے ہیں آخرت پر ایمان لاؤ تو آخرت کے بارے میں انہوں نے منمانی کہانیاں کر لی ہیں۔ کہانیاں کیا تھی کفار مکہ کی؟ لات، منات، عزا، یہ جو بڑے لوگ ہیں ہماری قوم کے، قریش کے، یہ جو ابراہیم علیہ السلام کی اولادوں میں ہونا نیک اور صالح لوگ تھے، ہم نے ان کے بت بنائے ہیں، کعبے میں رکھے ہیں، اس کا طواف کرتے ہیں، قیامت میں یہ لوگ ہمیں بچا لیں گے۔ یہ تو ان کا منمانی عقیدہ ہے۔ کیا نبی آپ نے ان کو یہ سکھایا؟ نہیں سکھایا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، اللہ پر لائے ہیں یہ لوگ ایمان، وآخری آخرت پر بھی کہتے ہیں کہ بچا لیں گے، لیکن کس کے طریقے سے نہیں لائے؟ آپ کے طریقے سے نہیں لائے۔ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ تو کس کے طریقے سے ایمان لائیں گے انشاءاللہ؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے۔ اب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا، وہ طریقے میں توحید کیا ہے؟ دیکھیے سورہ زمر، سورہ نمبر 39 آیت نمبر 3، سورہ نمبر 39 آیت نمبر 3 کیا ہے؟ دیکھیے، جب کبھی ان لوگوں سے کہا جاتا ہے خالص اللہ کی عبادت کرو، تو یہ کہتے ہیں ہم تو صرف ان کو اس لیے پکارتے ہیں تاکہ یہ لوگ ہماری سفارش اللہ کے پاس کر دیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیجئے، اللہ تعالیٰ چھوڑ دیجئے۔ یہ لوگ کہہ رہے ہیں یہ سفارش کریں گے، چھوڑ دیجئے، انشاءاللہ ہم بتائیں گے ان کو۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیے اب شفاعت کے بارے میں قرآن کی روشنی میں اور توحید کے بارے میں قرآن کی روشنی میں کیا بتایا۔ دیکھیے ابھی غور کر رہے ہیں آپ لوگ، میں بھی شفاعت کے قریب بھی نہیں آیا، ابھی توحید چل رہا اپنا۔ توحید کیا ہے؟ قرآن اور حدیث کی روشنی میں توحید کی 3 بنیادی اقسام ہیں۔ یہ 3 بنیادی اقسام کیا ہیں؟ توحید الربوبیہ، توحید الاسماء والصفات، توحید العبادہ۔ جب آپ پوری قرآن کا مطالعہ کریں گے، جب آپ احادیث کا مطالعہ کریں گے صحیح، تو آپ کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں 3 بنیادیں ملیں گی۔ توحید الربوبیہ یعنی یہ ایمان رکھنا اللہ نے تمام کائنات کو خود سے پیدا کیا۔ خود سے پیدا کیا مطلب اللہ کی ذات کے سوا کچھ بھی نہیں تھا، کچھ تھا ہی نہیں، صرف اللہ کی ذات تھی۔ کس کیفیت میں تھی یہ اللہ ہی بہتر جانے۔ کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں سے اس نے کچھ پیدا کیا، اس کچھ سے بہت کچھ پیدا کیا۔ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ اللہ کے علاوہ کچھ بھی نہیں، اس کچھ بھی نہیں سے کچھ بنایا اللہ نے، اس کچھ سے بہت کچھ بنایا، اور یہ کچھ اور بہت کچھ کو وہ اکیلا پالتا ہے، اس کو کسی کے مدد کی ضرورت نہیں ہے اس کے لیے۔ اللہ الصمد، سورہ اخلاص پڑھ رہے ہیں، سورہ نمبر 112 آیت نمبر 2، اللہ الصمد، الصمد ہے اللہ کی ذات، مطلب بے نیاز ہے۔ بے نیاز مطلب اس کو کسی کی ضرورت نہیں، یہی ہے نا الصمد کا معنی۔ یہ مکمل معنی نہیں ہے۔ الصمد کہتے ہیں ایسی ذات مبارک جس کو کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کے علاوہ جو کچھ ہے ان سب کو اس کی ضرورت ہے۔ ابھی سمجھے؟ چاند ہے اللہ کی ضرورت ہے، سورج ہے اللہ کی ضرورت ہے، جھاڑ ہے اللہ کی ضرورت ہے، کائنات ہے اللہ کی ضرورت ہے، ابراہیم علیہ السلام ہے اللہ کی ضرورت ہے، آپ میں ہے اللہ کی ضرورت ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان کو بھی اللہ کی ضرورت ہے۔ لیکن اللہ الصمد ہے، اس کو کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے کوئی کام کرنے کے لیے۔ اللہ الصمد، یہ جو بے نیاز ہے جس کو کسی کی ضرورت نہیں، یہ اکیلا کسی کی مدد کے بغیر سب کو پالتا ہے۔ کن سب کو پالتا ہے؟ ان سب کو جو اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں، ان سب کو جو اس پر ایمان رکھتے ہیں، ان سب کو جو ایمان والے ہیں، ان سب کو جو صرف ابھی مسلمان ہیں، ان سب کو جو مسلمانوں میں منافقین ہیں، جو کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے لیکن نبی کے طریقے پر نہیں لاتے، ان سب کو جو شرک کر کے اللہ کو گالی دیتے ہیں، ان کو بھی پالتا ہے۔
ایک روایت کے مطابق، مشہور روایت ہے، اس میں کہا جاتا ہے کہ 3 چیزیں اللہ کو روزانہ آواز دیتی ہیں. پانی آواز دے کر کہتا ہے، اے اللہ تیرے بندوں کو جو تو نے پیدا کیا کیسے ظالم ہے، شرک کر کے تجھے گالی دے رہے، حکم دے تاکہ ہم ان کو ڈبا دیں. دیکھو ایک بار حکم ہوا تھا پانی کو حلال میں، یاد ہے؟ سونامی کو، بلکہ ایسا پپی دے کے چلے گئی پیچھے. کتنوں کو لے کے چلے گئی؟ لاکھوں میں. خالی ایسا چوم کے گئی، اسمال کس تھا پانی کا، ایسا دھکا دے کے واپس ہوتے ہی لاکھوں اندر ہو گئے. یہ پانی کہہ رہا ہے، اے اللہ حکم دے تاکہ ان گنہگاروں کو، ان مشرکوں کو، تیرے نافرمانوں کو، ان سب کو میں ڈبو لوں اپنے اندر. ہوا کہتی ہے روزانہ، اے اللہ حکم دے تاکہ ان کو اڑا لے جاؤ اور پھینک ڈالوں یہاں سے، انہیں ختم کر دوں اس زمین پر. زمین کہتی ہے اور پانی کی جو اندر کی مچھیاں کہتی ہیں، اے اللہ حکم دے کہ زمین انہیں اندر لے لے اور ہم انہیں کتر کتر کر کھا لے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے اجازت دے دی. کیا کہتے ہیں؟ اجازت. بچے ہوئے پھر بھی اب تو اللہ تعالیٰ بولے تو لگا ہم نہیں سن رہے ہیں آپ نے، ایسا ویسا نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ بولے ایک شرط ہے اس اجازت میں. کیا شرط؟ ان میں سے جس کسی کو تم نے پیدا کیا ہے اس کو ختم کرنا. کہا اللہ تیرے ذات اور صفات کی قسم ہے ہم نے کسی کو نہیں پیدا کیا. اب اللہ کہتا ہے میں نے ان کو پیدا کیا ہے، میں انہیں کھلا رہا ہوں، میں انہیں پال رہا ہوں، ان کی موت تک ان کی توبہ کا انتظار کرو. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. میں تم پر ظلم نہیں کرتا، میں تو رحمان ہوں تمہارے حق میں، میں تو موقع دوں گا، تم آؤ لوٹ کر آؤ. ہے نا وہ ہمارے ایک مشہور قوال نے قوالی میں وہ مصرے شاعر کے استعمال کیے ہیں. مایوس سائل نے جب گھر کی راہ لی، ہے نا اس کو ترنم کیا ہے؟ مایوس سائل نے جب گھر کی راہ لی، آنکھوں میں آنسو تھے تھی جھولی خالی. پکارنے والا روز دعا کر رہا ہے، دعا قبول نہیں ہو رہی. کہہ رہا ہے کہ میں بس ہو گیا، اللہ کو پکارتے پکارتے میری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں. اتنے میں رحمت یہ چلا کے بولی، یعنی اللہ تعالیٰ رحمان یہ چلا کے بولا. رحمت چلا نہیں سکتی، رحمت صفت ہے اللہ کی. اتنے میں رحمان یہ چلا کر بولا، مایوس سائل کیوں جاتا ہے خالی. مایوس سائل خالی چلے آ رہا، مجھ سے مایوس ہو گیا. سورہ زمر آیت نمبر 53، سورہ نمبر 39، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمتوں سے اے میرے بندے مایوس مت ہو. مایوس سائل کیوں جاتا ہے خالی، آ ادھر آ پھر مانگ پھر مانگ، ہم دیتے ہیں تجھ کو اب تو لیتا ہے کتنا، ہم بھی تو دیکھیں تجھ میں ظرف ہے کتنا. شاعری آگے پیچھے ہوگی، میں کوئی شاعر نہیں ہوں لیکن کوشش کر رہا تھا پہنچاؤں پیغام کہ رب آپ کو دینے سے کبھی بھی نہیں رکے گا. ہم تھک جائیں گے جس دن رب دینے بڑھ جائے گا، کہیں گے بس اے اللہ آپ کیا اب کتنا لو، میری استطاعت نہیں ہے. سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ رب پھر بھی پالتا ہے ہم کو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اللہ کو رب کہتے ہو یہ ایمان لو کہ اس کو کسی کے یاد دلانے کی ضرورت نہیں ہے. اے اللہ تیرا بندہ ہے بھوکا ہے، اے اللہ تیرا بندہ گنہگار ہے معاف فرما، اے اللہ تیرے بندے کو جو ویزا لگا. سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ کیوں معلوم ہے بندہ کتنا ناشکرا ہوتا؟ دیکھو میں آپ کو تھوڑی سی چیزیں بتاتا ہوں. ہم لوگ سب آرام سے بیٹھے ہوئے، گھر میں کھانا کیسے کھائیں گے؟ جائیں گے عزت سے ہاتھ دھوں گے، رکابی میں کھانا ڈالیں گے اور کھائیں گے. کھائیں گے کہ نہیں کھائیں گے؟ ایک چھوٹی سی رگ اگر ہل گئی نا جگہ پہ سے، رکابی چھوڑ کر کچرے کی کنڈی میں منہ ڈال کر کھائیں گے. ایسا ہوا ہمارے ساتھ. اس بارے میں کتنے بار اللہ سے کہا کہ اے بابا اے صاحب ذرا اللہ سے کہو میری رگ نہ سرکے. ماں کے پیٹ میں 9 مہینے رہے، کبھی بولے اے اللہ یہ آنکھی تھوڑی بڑی اور یہ آنکھی تھوڑی چھوٹی مت دے، دونوں برابر دے؟ ایک بار بھی دعا مانگے؟ نہیں مانگے. اے اللہ 2 بھیجے دے کر پیدا مت کر؟ بولے نہیں بولے. اے اللہ ایڈز کا مریض بنا کر پیدا مت کر؟ بولے نہیں بولے. اے اللہ جب دنیا میں پیدا ہو جاؤں کوئی جنگلی کتا مجھے گوشت کا ٹکڑا سمجھ کر نہ قطر ڈالے؟ بولے نہیں بولے. ایسے واقعات ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ اے اللہ جب پیدا ہو جاؤں
میرے ماں باپ کے سایہ کو میرے سر پر سے ختم مت کر بولے؟ نہیں بولے. تو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جیسا وہاں نہیں بولے تھے کسی اور کو, خود اللہ کو بھی نہیں بولے تھے, لیکن اب جب ہوش آیا تو صرف اس کو پکارو, کیونکہ تمہارا رب قرآن میں سورہ غافر سورہ نمبر 40 کی آیت نمبر 60 میں کہتا ہے, ان کے رب نے کہا صرف مجھ سے دعا مانگو, میں مجیب الدعا ہوں. مجیب اس میں لفظ ہے اللہ کی صفت, میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والا اور سننے والا ہوں. لیکن جو متکبر ہے ان کے اندر, جس کو تکبر ہے, وہ مجھے چھوڑ کر دوسروں کو پکارتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں, میں سنتا ہوں, مانگ مجھ سے بار بار مانگ, میں تیری دعا قبول کرنے, تجھے عطا کرنے کے لیے تیار ہوں. تو توحید ربوبیہ کا معنی کیا ہوا؟ اللہ اکیلے پر ایمان رکھنا کہ اس نے ہم کو سرے سے پیدا کیا, کچھ نہیں تھے, کچھ پیدا کیا, اس کچھ سے بہت کچھ پیدا کیا, اور ان سب کو وہ اکیلا کھلاتا اور پلاتا ہے ان کی فطرت کے مطابق. دوسرا کیا ہے؟ توحید الاسماء والصفات. توحید الاسماء والصفات کیا ہے؟ Can I call Allah as Tom? No. میں اللہ کو ٹام پکار سکتا ہوں, پکار سکتا ہوں. یعنی اللہ تعالیٰ کے جو پیارے پیارے نام ہیں ان کو میں اپنی منمانی سے نام نہیں دے سکتا. اللہ کے جو نام ہیں وہ نام کسی اور کو نہیں دے سکتا. کسی اور مخلوق کے جو نام ہے وہ اب اللہ کو نہیں دے سکتا. توحید الاسماء والصفات کی پہلی شرط کیا ہوگی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو کوئی نام اللہ نے قرآن میں بیان کیے ہیں, یہ نام کے علاوہ آپ اسے کوئی اور نام سے نہیں پکار سکتے. اللہ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نام اللہ کے لیے اپنے احادیث صحیحہ میں بیان کیے ہیں, ان صحیح احادیث کے علاوہ کوئی اور جگہ سے نام لے کر اللہ کو نہیں دے سکتے. تیسری شرط, اللہ کے جو صفات ہیں, اللہ کی صفات کیا ہے؟ نہ وہ پیدا ہوا, نہ وہ کسی کو بیٹا یا بیٹی بنا کر پیدا کرتا ہے. تو اب آپ اگر ہولی بائبل پڑھیں گے تو بک آف ہیبریوز چیپٹر نمبر 7 ورس نمبر 2 میں آتا ہے, میلیشیسیڈیک نامی ایک کنگ تھا, اس کی نہ شروعات ہے نہ اس کا ختم ہوگا, نہ وہ کسی سے پیدا ہوا نہ وہ کسی کو پیدا کرے گا. تو جیسس سے بڑا ہو گیا آپ انہیں, سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ تو اللہ تعالیٰ توحید الاسماء والصفات میں کیا بولے؟ ایسا نہیں, جو میرے صفات ہے لم یلد ولم یولد, یہ صرف میرے ہیں اور کسی کو نہیں دینا. سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ احد میں ہوں, کوئی اور احد نہیں ہو سکتا. کسی اور کو اگر دینا ہے تو بتاؤں گا کیا دینا ہے. ابھی ویسی مخلوق کی جو صفت ہے وہ اللہ کو نہیں دے سکتے. مخلوق کی صفت کیا ہے؟ ہم تھک جاتے ہیں, نیند لگ جاتی ہے. اللہ نے آیت الکرسی میں کیا کہا؟ اللہ لا الہ الا ہوا, اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے. هو الحی القیوم, وہ تو ہمیشہ کی حیات والا اور ہمیشہ قائم رہے گا. هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم, نہ اسے اونگ آتی ہے نہ نیند لگتی ہے. تو آپ جس طرح بائبل میں آیا ہے چیپٹر نمبر 1 بک آف جینیسس میں, خدا نے 6 دن میں زمین اور آسمان کو پیدا کیا اور 7واں دن آرام کیا. ہمارا اللہ نہ اونگ لگتی ہے, نہ تھکتا ہے, نہ اس کو سونے کی ضرورت ہے. یہ اللہ کی صفت ہے. مخلوق کی صفت تھک سکتا, سو سکتا, یہ اللہ کو نہیں دے سکتے. پانچویں, اگر کوئی انسان اپنے نام میں اللہ کا نام پسند کر کے رکھنا چاہتا ہے, مجھے اللہ بہت پسند نام ہے, واللہ مجھے سب سے پیارا کوئی اگر نام دکھتا ہے اللہ کا دکھتا ہے, لیکن میں میرے بیٹے کا نام اب اللہ نہیں رکھ سکتا, اللہ کے پہلے بیٹے کو عبد لگانا پڑے گا, تو میں عبداللہ رکھوں گا, مطلب اللہ کا بندہ. عربی میں عبد کسے کہتے ہیں جانتے ہیں آپ؟ عبد مینیجر کو نہیں بولتے, عبد کلرک کو بھی نہیں بولتے, عبد پیون کو بھی نہیں بولتے, عبد واچ مین کو بھی نہیں بولتے. واچ مین کیا کرتا؟ بیل مارتے, سر بول کے آتا کہ نہیں آتا. کلرک بھی کرتا نا, پیون بھی کرتا نا, اس کو عبد نہیں بولتے. عبد کس کو بولتے ہیں؟ غلام. میں اللہ کا غلام, حقیر, میری کوئی اوقات نہیں ہے اللہ کے سامنے. مینیجر اور کلرک تو انسان ہو سکتے ہیں, عبد گرا دی گئی پوری اوقات, اللہ کے ساتھ قریب آنا بھی نہیں. تو عبد بندہ, گندا بندہ, کہاں سے پیدا ہوا؟ القدوس ہے وہ تو ذات, سب سے پاک, سبحان ہے وہ تو ذات, اس کے قریب بھی نہیں ہے. تو عبد ہے, تو غلام. سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ میں عبداللہ کہوں گا. لڑکی کو اللہ کے پہلے امت لگاؤں گا, امت اللہ. اللہ کی صفت الرحمان ہے, میں عبد الرحمان رکھوں گا.
لڑکی کو امت الرحمان رکھوں گا. تو اللہ کے جو صفات ہیں ستار کہتے ہیں. ستار عربی میں لفظ غلط ہے, وہ صحیح لفظ اللہ کی صفت میں ستیر ہے. ستیر العیوب, ستیر چھپانے والا, عیبوں کا چھپانے والا. عبد الستیر نام رہے گا میرا, میں ستیر نہیں ہو سکتا. تو سمجھ میں آیا, اپنے نام کے پہلے عبد یا امت لگائیں گے, عبد یا امت. چھٹی, اللہ نے قرآن میں اگر کہا ہے کہ قیامت کے دن میں سب فنا کر دوں گا سوائے میری ذات کے, میرا چہرہ, سمجھانے بولے اللہ کا کوئی چہرہ نہیں ہوتا, یہ نہیں بول سکتے آپ. اللہ نے کہا قیامت کے دن میں پوری زمین اور آسمان کو اپنے سیدھے ہاتھ میں لپیٹ لوں گا. سمجھانے بولا بھائی اللہ کا سیدھا ہاتھ کیسا رہتا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت میں جب جہنم بھڑکائی ہوئی لائی جائے گی اور تمام جہنمی جہنم میں ڈال دیے جائیں گے, جہنم دہاڑ رہی ہوگی, میں بھوکی ہوں مجھے اور دے, میں بھوکی ہوں مجھے اور دے. جب پورے جہنمی چلے جائیں گے, اب کوئی بچا نہیں ہوگا, اللہ اپنا پاؤں جہنم میں ڈال دے گا. تب جہنم کہے گی بس بس بس. یہ نہیں کہنا کہ پاؤں نہیں ہے. قیامت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اپنی پنڈلی پر سے نور کا پردہ ہٹائے گا, انسان سجدے میں گر جائے گا پنڈلی کے حسن کو دیکھ کر, سوائے بے نمازی کے. اس کی پیٹھ اکڑا دی جائے گی, فرشتے پیچھے سے گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیں گے, کہیں گے یہ بے نمازی تھا. کا مطلب پنڈلی بھی ہے, اللہ کا چہرہ ہے, پنڈلی ہے, ہاتھ. تو اللہ کے جب جسم کے صفات, اللہ کی ذات کے جو صفات ہیں جب وہ بیان کیے جاتے تو ہمارا ایمان یہ ہے چپ یوں ہی نہیں ہے بلکہ حقیقتاً ہے. کیسے ہیں؟ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ, وہ جیسا ہے ویسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا. سورہ شورا سورہ نمبر 42 آیت نمبر 11, لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْئًا. لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْئًا کا کوئی معنی میرے بھائیوں میں سے بول سکتا ہے؟ اس کی اس کو تھوڑا کریکٹ کر لیں گے بھی ہم. اس کی کوئی مثال نہیں. لَيْسَ مِثْلِهِ شَيْئًا نہیں ہے آیت, لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْئًا. مطلب اگر اللہ نے کوئی چیز کی مثال دی, اس کے مثال کی بھی کوئی مثال نہیں بن سکتی. اللہ کی مثال تو دور کی بات ہے. یہ ہمارا ایمان ہے اللہ کی ذات پر. لَيْسَ كَمِثْلِهِ, پنڈلی اللہ نے کہا, اب آپ کوئی مثال بنا ہی نہیں سکتے اس کی پنڈلی کی. چہرہ اللہ نے کہا, اس کے چہرے کا کوئی تصور لا ہی نہیں سکتے. یہ ایمان ہے ہمارا اللہ کی ذات پر. یہ توحید الاسماء والصفات. اور آخری پوائنٹ اس کے اندر بنیادی, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر جگہ نہیں ہے. اللہ کا ہے ہر جگہ. آپ غیر مسلمان کو ہاتھ میں ڈنڈا دے رہے ہیں آپ کی پیٹھ پہ مارنے کے لیے, ہر جگہ ہے, تو کترے کی کنڈی میں بھی ہے. آپ بولے نہیں ہے وہاں پر, نہیں ہے بولتے آپ کی بات جھوٹی ہو گئی. اللہ ہر جگہ کی. ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, ابو حنیفہ کہتے ہیں جس کسی نے کہا اللہ ہر جگہ ہے وہ کافر ہے. بخاری شریف میں ایک حدیث آتی ہے, ایک لونڈیا تھی, لونڈیا مانے سلیو گرل. یہ جو لونڈیا تھی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو اگر میرے ایک سوال کا جواب دے گی میں تجھے آزاد کر دوں گا. کہا یا رسول اللہ کہیے کیا سوال ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا بتا اللہ کہاں ہے. وہ کہتی ہے اے اللہ کے نبی اللہ عرش پر ہے. کہا صحیح جواب دیا, اسے آزاد کر دو. عرش کیا ہے؟ عرش بولے تو فلموں میں دیکھتے تو پلنگ نہیں رہتا, بہت بڑی چیز کا نام ہے عرش. کتنی بڑی ہے عرش معلوم ہے؟ اس کو سمجھانے تھوڑا سا بتا دیتا ہوں. دیکھو یہ سب کیوں بتا رہا ہوں معلوم ہے, شفاعت سمجھ میں آتی. نہ تو شفاعت بولے تو اپن انبیاء کو پہلوان بنا دے کہ اللہ کو ڈرپوک بنا دیے تھے ابھی تک. ارے نبی بول دیا تو نہیں ہوتا, پہلے ذرا اللہ سمجھ میں آ گیا تو شفاعت صحیح سمجھ میں آتی. اس کے بعد یہ عرش کیا ہے بتاتا ہوں. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. ختم کہاں ہوتی ہے آیت الکرسی سورہ بقرہ آیت نمبر 255, وسیع کرسیہ السماوات والارض. اس کی کرسی آسمانوں اور زمین پر پھیلی ہوئی ہے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کرسی کیا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کرسی وہ جگہ ہے جہاں صرف اللہ کا پاؤں رکھا ہوا ہے. وہ کتنا بڑا ہے بولے وسیع کرسی السماوات والارض, آسمانوں اور زمین سے بڑا ہے. یہ آسمان اور زمین کتنے بڑے ہیں؟
تو آج کی ہماری ایسٹرونومیکل سائنس بتا رہی ہے، فلکیات کی جو سائنس ہے وہ کہتی ہے یہ آسمان میں جو ہم سورج، پلانٹ ارتھ، مارس، مرکیوری، وینس، جوپیٹر، سیٹرن، یورینس، نیپچون، پہلے 9 سیارے بولے، ابھی کتنے کر دیا اس کو؟ 8 کر دیے، 9 آؤٹ ہو گیا ان لوگوں کے پاس سے، اب 8 سیارے. یہ 8 سیارے اور سورج کو ملا کے کیا بولتے معلوم ہے؟ شمسی نظام، سولار سسٹم. تو یہ جو سولار سسٹم ہے آپ جانتے ہیں ہمارا جو سولار سسٹم ہے یہ گیلیکسی میں ہے. اب یہ گیلیکسی کس بلا کا نام ہے؟ گیلیکسی کہتے ہیں ایسا آسمان جس آسمان کے دائرے میں لگ بھگ 200 بلین ستارے ہیں. کتنے ستارے؟ 1 بلین کتنے کا ہوتا معلوم ہے آپ کو؟ 1000 ملین کا ہوتا. 1 ملین کتنے کا ہوتا معلوم ہے آپ کو؟ کتنے کا ہوتا؟ 10 لاکھ کا 1 ملین. 1000 ملین کا 1 بلین. سائنس کہہ رہی ہے 200 بلین ستارے، اس کے اندر یہ سورج، اس کے اندر یہ چاند، ہمارے یہ سیارے، یہ پورے ملا کے ایک گیلیکسی. ہماری گیلیکسی کا نام بولے ملکی وے. سائنس کہہ رہی ہے ایسی جو گیلیکسی ہے، ایک گیلیکسی پہ کیا کیا ہے دیکھو، 200 بلین ستارے، چاند، سورج، سیارے 8، یہ ایک گیلیکسی. ایسے ہمارے فلک پر 100 بلین گیلیکسیز ہیں. وسیع کرسیہ السماوات والارض، میری کرسی ان آسمانوں اور زمین سے بڑی ہے. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی بڑی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری انگلی سے اپنی انگوٹھی نکالو، بیچ ریگستان میں کھڑے ہو جاؤ، چاروں طرف نظر دوڑاؤ، صرف ریگستان ہی ریگستان، اس میں اپنی انگوٹھی پھینک دینا. تو بتاؤ یہ انگوٹھی اور ریگستان کے مقابلے میں کتنی ہوئی؟ یہ جو اتنے سارے ستارے گیلیکسیز ہیں جہاں اللہ اپنی کرسی پر پاؤں رکھا اس کے سامنے وہ انگوٹھی کے برابر ہیں. تفسیر ابن کثیر میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ جو کرسی ہے نا، اتنی بڑی کرسی، عرش کے مقابلے میں وہ انگوٹھی کے مانند ہے. رب نے کہا قرآن میں سورہ طٰہٰ آیت نمبر 5 ثم استوى علی العرش، اللہ عرش کے اوپر ہے. سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ بیرل پانی کے بوٹل کے اندر آ سکتا کبھی؟ بھائی اب بوٹل کے اندر کیا ڈال رہے ہیں بولے تو پانی کا بیرل ڈال رہا ہوں بولتے، پانی کے بیرل میں بوٹل ڈال سکتے. اتنی بڑی کائنات کے اوپر اللہ تعالیٰ ہے، وہ عرش سے بڑی ذات اللہ کی ہے، اللہ کو لا کر زمین پہ بٹھا دیا. بعض عقل مند کیا کرے، قرآن کو کیا کرے، کوٹ کرے. کوٹ کرنا مطلب ریفرنس دیے، حوالہ دے کے بولے کیا بول رہے ہیں عمران صاحب آپ؟ اللہ خود بولا قرآن میں، کہاں بولا؟ آپ لوگوں کے ذہن میں کئی لوگوں کے آ بھی رہا ہوگا. ارے پھر اللہ تعالیٰ بولے نا بھائی سورہ قاف آیت نمبر 16 میں میں تو ان کی شہرک سے بھی قریب ہوں، ہم تو ان کی شہرک سے بھی، نہنو کا لفظ آیا. دیکھو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ شہرک سے بھی قریب ہے. تو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو ایک شخص یہی بحث کر رہا تھا، جواب میں کہتے ہیں اچھا اللہ نے کہا انا نحنو نزلنا، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نیچے لا کے دیا یا جبرائیل سے بھیجا ہے؟ پوچھے نہیں سمجھے؟ اللہ تعالیٰ خود نیچے آ کے دیا یا جبرائیل علیہ السلام سے نازل کرے؟ مگر آیت میں تو نحنو بول رہے، انا نحنو، ہم نے کیا کا مطلب انداز کلام ہوتا. ہم نے کیا کا مطلب ہم کسی سے کروا دیا وہ کام. ہم تمہاری شارک سے قریب ہے کا مطلب ہمارے مدد کے لیے جو فرشتے تمہارے لیے پیدا کیے گئے ہیں ہم نے ان کو تمہاری شارک سے قریب رکھا. ذات اس سے مراد نہیں ہے. اللہ کہاں ہے؟ ابھی نہیں بولیں گے نا ہر جگہ انشاءاللہ. جواب نہیں آ رہا؟ تو اللہ عرش پر ہے. عیسائیوں نے ابن تیمیہ کو پوچھا، میرے ڈیبیٹ میں جیری تھامس نے مجھے پوچھا اللہ عرش پر ہے تو چڑھ کے گیا کیا؟ پوچھا تو ابن تیمیہ بولے پاگل، چڑھنے کی ضرورت نہیں تھی اس کو، انہیں جہاں تھا وہیں رہ کر نیچے عرش بنایا اور بولا میں عرش کے اوپر ہوں. اللہ چڑھتا اترتا، بیٹھا ہوا ہے، لیٹا ہوا ہے، واللہ علم ولم یکن لہ، کس کیفیت میں عرش کے اوپر صرف اللہ کو معلوم. اب توحید العبادہ آخری، توحید العبادہ تیسری کیٹے. توحید الربوبیہ ہو گیا، توحید الاسماء والصفات ہو گیا، توحید
عبادہ. عبادہ مانے ایک اکیلے اللہ کی غلامی کرنا. کیسے؟ جس طریقے سے اللہ نے قرآن میں حکم دیا اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو سکھایا. آسان ہے نا؟ بات سمجھ میں نہیں آئی؟ میں نماز قبلے کی طرف اپنا منہ کر کے کمر کو پلٹا کے پڑھ سکتا ہوں, پیچھے ہاتھ بند کرے پڑھ سکتا ہوں, اوندھے منہ لیٹ کے پڑھ سکتا ہوں, چتا لیٹ کر پڑھ سکتا ہوں, سیدھی کروٹ لیٹ کے پڑھ سکتا ہوں. پڑھ سکتا ہوں؟ نہیں پڑھ سکتا. کیوں؟ آسان. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سکھایا. کتنا آسان جواب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سکھایا. میں روزہ سحری افطار کے وقت کر کے افطاری سحری کے وقت کر سکتا ہوں. کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سکھایا. میں زکوٰۃ 5 لاکھ ٹن سونا جمع ہوا تو کروں گا, ایسے جملے بول سکتا ہوں؟ نہیں بول سکتا. جتنی تعداد بتائے گی دے دینا ہے. میں حج کعبۃ اللہ کا ہر سال نہیں کرتا. بھائی 7 بار اجمیر کو جا کے آ گیا تو حج ہو گیا بول سکتا ہوں. حج کہاں گئے تو ہوتا خالی. ہاں, اللہ کے گھر کو گئے تو حج ہوتا. کسی کی خبر کو گئے تو حج کے برابر نہیں ہوتا کچھ بھی. میں شفاعت, ماشاءاللہ ایک خوشخبری ہے, میرے پاس چٹھی آئی ہے. ایک غیر مسلم بھائی آفٹر دا لیکچر وہ اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں. میری والنٹیئر سے گزارش ہے انشاءاللہ لیکچر کے بعد نہیں, کسی کی حیات اور موت کا بھروسہ نہیں, ابھی قبول کرواؤ. یہ مت شروع کرو. میں جیسا بولتے گیا آپ میرے ساتھ بولتے جائیے زور سے. اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمدن عبدہ و رسولہ. آپ کو ہندی آتی ہے؟ اچھا, انگلش آتا ہے؟ تیلگو آتا ہے؟ تیلگو آتا ہے. اچھا, آپ بات کیا میں کرتے ہیں؟ ہندی میں کرتے ہیں بات. آپ بولیے, میں دل سے یہ مانتا ہوں کہ اللہ اکیلا ہم سب کو پیدا کیا اور اسی کی میں عبادت کروں گا. میں عبادت کروں گا اور میں دل سے مانتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. ماشاءاللہ, ماشاءاللہ. ایک اور بھائی کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں. وہ بھی مسلم ہونا چاہیے. آپ کو ہندی آتی؟ چلو میں جو بولا بولتے جاؤ. اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمدن عبدہ و رسولہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں, اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. الحمدللہ. اچھا, آپ دونوں کا نام بھی رکھ دیتے ہیں. چلیے, آپ کا نام رکھتے ہیں عبداللہ, آپ کا نام رکھتے ہیں عبد الرحمان. ہم کو فخر کرنا چاہیے, ہم ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں کا قانون ہمیں پوری اجازت دیتا کہ کوئی اگر اپنی مرضی سے اللہ کا بندہ بننا چاہے تو بن جائے. یہ ملک ہمارا ہے, ہم کو فخر ہے اس ملک کے اوپر. ماشاءاللہ. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.
اے ہمارے رب ہم نے جو کچھ کیا اسے تو قبول فرما لے، تو سننے والا اور علم رکھنے والا ہے۔ وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہماری توبہ قبول فرما، اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک تو اکیلا توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو میں بتا رہا تھا توحید العبادہ پہ۔ عبادہ کہتے ہیں غلامی کو، توحید العبادہ کیا کہاں تک آگے تھے؟ حج تک آگے تھے نا۔ حج کو کہاں جائیں گے؟ بیت اللہ انشاءاللہ۔ اسی طرح اب آئیے، شفاعت اگر میں قیامت کے دن چاہتا ہوں تو میرا ایمان شفاعت پر ویسا ہی ہوگا جیسے اللہ نے قرآن میں کہا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بیان کیا۔ پکی بات ہو گئی؟ اب دیکھیے آپ قرآن مجید کا اصول کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ فرقان سورہ نمبر 25 کی آیت نمبر 30، سورہ نمبر 25 آیت نمبر 30 کیا ہے؟ یہ آیت ہم لوگ بہت کم سنے ہیں، نتیجتاً ہم کو اصل معاملہ قیامت کا معلوم ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب میں قیامت میں انسانوں کو جمع کر دوں گا، یہ جب انسان جمع ہو کر آ جائیں گے تو کیا ہوگا؟ جس رسول کی ہم شفاعت کا دعویٰ کر رہے ہیں، کس کی؟ کون ہے ہمارے رسول؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ رسول کیا کہیں گے جانتے ہیں آپ لوگ؟ پھر سن لیجئے، سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 30 وقال الرسول، اور میرے رسول کہیں گے اس دن، یا ربی، اے میرے رب، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، یہ ہے میری قوم میں کہ وہ لوگ جو اس قرآن کے خلاف عمل کیا کرتے تھے۔ شفاعت کون کر رہا ہے؟ ہم کس کی شفاعت کے بیان کے لیے بیٹھے ہیں؟ اور اللہ قرآن میں کیا کہہ رہا ہے؟ یہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے، وقال الرسول یا ربی، یہ ہے میری قوم کے وہ لوگ، اے میرے رب، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اس قرآن کو پیچھے ڈال کر منہ موڑ چکے تھے۔ جس نبی کی شفاعت کے ہم دعوے دار بن رہے ہیں، جو نبی کی شفاعت کو ہم اپنا سہارا بنا رہے ہیں، وہ نبی اس دن اپنے سہارے کو ہٹا کر کہیں گے نکالو اس کو۔ کہاں پر؟ آب کوثر۔ صحیح حدیث، صحیح بخاری کی۔ آب کوثر ہم سب جانتے ہیں، آب کوثر کیا ہے؟ میدان محشر کی جو پیاس رہے گی، وہ پیاس کی کیفیت میں۔ اچھا، پیاس سے پہلے چلیے تھوڑا سا آب کوثر پہ جانے سے پہلے قیامت کو تو لا لوں، ہم تو سیدھا میدان میں چلے گئے ورنہ۔ سورہ نمل سورہ نمبر 27 آیت نمبر 87 اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اور جب پہلا سور پھونکا جائے گا، سور کیا ہے؟ ٹرمپٹ۔ آپ لوگ کبھی اگر ٹرین کے انجن کی آواز سناٹے میں اندھیری رات میں بہت قریب سے جب آپ کی آواز دیتا ہے وہ انجن ہارن بلو کرتا ہے، آپ کو برداشت ہو سکتا ہے؟ ٹرمپٹ کے معنی کیا ہے معلوم ہے؟ ایک ایسا سور جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، جب مجھے معراج نصیب ہوئی، معراج میں کیا ہوا؟ معراج میں نے دیکھا اسرافیل پھونکنے سے پہلے آپ کیا کرتے ہیں؟ سانس اندر کھینچ چکے ہیں اور صرف حکم کے لیے بیٹھے۔ سانس اندر کھینچنا باقی نہیں ہے، حکم کے انتظار میں جب کہا جائے گا پھونکو، پھونک، یہ جب پھونک آئے گی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں کے دل ہلا دیے جائیں گے، لوگوں کے دل، ان کے کلیجے حلق تک آ جائیں گے۔ ماں جو چھاتوں کو لگا کر اولاد کو دودھ پلا رہی ہے، وہ پھینک کر اسے بھاگنے لگ جائے گی۔ انسان کتنا کمزور ہے اب جانتے ہیں۔ کہیں اگر ایک معمولی بم پھٹ گیا بازار میں تو باپ، بیٹا، بیٹی سب کو کچھ دیر کے لیے بھول جائیں گے، بعد میں ہوش سنبھالنے کے بعد یاد آئے گا میرا باپ بھی میرے ساتھ تھا، بیٹا بھی میرے ساتھ تھا۔ یہ جو سور اس کی ہولناکی ہے، مائیں چھاتوں سے جو دودھ پی رہے ہیں بچے ان کو پھینک دیں گی اور بھاگنے لگیں گی۔ اب حکم ہوگا دوسرا سور پھونکو۔ سورہ زمر سورہ نمبر 39 کیا حکم ہوگا؟ دوسرا سور پھونکو۔ جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو سب کو موت آ جائے گی سوائے اللہ جس کو چاہے گا۔ اللہ کس کو چاہے گا یہ صرف اللہ کو معلوم ہے۔
سب مار دیے جائیں گے. اور جب تیسرا سور پھونکا جائے گا سب کے سب میدان محشر میں کھڑے کر دیے جائیں گے. کئی لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ وہ میدان محشر عرفات کا میدان ہوگا. ایسی کوئی حدیث صحیح نہیں ہے. یہ منمانی باتیں ہیں. چونکہ حج میں ہم وہاں جمع ہوتے ہیں, لوگوں نے اس کو میدان محشر بھی کہہ دیا. ایسا نہیں ہے. میدان محشر وہاں نہیں ہوگا, بلکہ پوری کی پوری زمین آپ کی, یہ پلانٹ ارتھ, یہ میدان محشر بنایا جائے گا. دلیل قاری عبد الرحمن جس نے شروعات کی, کیا کہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا زلزلت الارض زلزالها, جب یہ زمین پوری ہلا کر رکھ دی جائے گی. کون سا ہلانا؟ تھوڑا بہت نہیں, وہ جھولا دینے والا نہیں, اتنا ہلائی جائے گی. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها, جو کچھ اس کے اندر ہوگا وہ باہر نکال کر پھینکے گی اسے. وقال الانسان ما لها, انسان کہے گا زمین کیا ہو گیا ہے, ارے ہم تجھ پر چلتے ہیں بستے ہیں. وقال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها, آج زمین اپنی اندر کی ہر انسان کی خبر کو کھول کر بیان کرے گی. کہ اللہ, یہ جس کو لوگ بڑی عزت دیتے تھے, سمجھتے تھے کہ بڑا نیک ہے, جو حلیے اچھے ڈال کر پھرتا تھا, جانتا ہے اللہ کیا ہے؟ جانتا ہے یہ کون ہے؟ جانتا ہے یہ کون ہے؟ یومئذ تحدث اخبارها, آج کا دن اللہ کہے گا میری زمین کو خبریں سنانے کا دن ہے. انسان کو نیوز سننے کا بڑا شوق ہے, خبریں روز سنتا ہے. قرآن کی وحی سے زیادہ نیوز پیپر اور نیوز چینلوں کو مانتا ہے. نیوز پیپر میں آیا, نیوز میں آیا, یہ صحیح ہے. اس دن زمین خبریں سنائے گی. سنا انسان, یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها, یہ اپنی منمانی سے نہیں کرے گی, اللہ اسے وحی کے ذریعے حکم کریں گے کہ اے زمین سب کو نکال کر باہر پھینک اور بیان کر ان کے اعمال نامے کو. یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم, ہر انسان کا اچھا اور برا عمل اس کے ساتھ نکال دیا جائے گا. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ, یہ تو وہ دن ہے جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی اس کا اجر پا لے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, جس نے ذرہ برابر بھی بے ایمانی بےہودہ پر نافرمانی کی اس کا گناہ اسے ضرور دے دیا جائے گا. اور یہ نکال کر پھینکنے کی کیفیت کیا ہوگی؟ سورہ قاریہ آیت سورہ نمبر 101, القاریۃ ملقاریہ, القاریہ ملقاریہ. قاریہ کیا ہے یہ قاریہ؟ وما ادراک ملقاریہ, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا جانیں کہ قاریہ کیا چیز ہوگی؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث, انسان ہوا میں پتنگوں کے تلے اڑنے لگ جائیں گے, وہ تباہی ہوگی. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش, بڑے بڑے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر ہواؤں میں اڑیں گے. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ, جس کسی کا اچھے نیک عمل کا پڑلا بھاری ہوگا وہ راضی ہو گیا. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ, وہ تو عیش و آرام کے ساتھ اپنے رب سے راضی ہو کر جنت میں چلا جائے گا. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ, اور جس کا پڑلا برائیوں سے بھاری ہوگا فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ, وہ تو ہاویہ میں آ جائے گا. وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ, آپ کو کیا معلوم کہ یہ ماہیہ کیا ہے, یہ ہاویہ کیا ہے؟ نارن حامیہ, خطرناک آگ ہے جو اسے لے لے گی اپنے اندر. ابھی تو یہ کب کی بات سنا رہا ہوں, سور پھونکا گیا ہے, میدان محشر بھی نہیں آیا ابھی, یہ تو اڑائے گئے ہیں, ابھی جمع بھی نہیں ہوئے. یہ جو زلزال آئے گا, سور پھونکتے تباہی آئے گی, یہ جب کی کیفیتیں بتا رہا ہوں, ابھی شفاعت کہاں. پھر اب دیکھیے, پڑھتے جائیے آخری کے سورہ قرآن مجید کے پارہ ام کے ترجموں سے پڑھیے. جب سورج بے نور کر دیا جائے گا, جب چاند اندھیرا کر دیا جائے گا, جب تاروں کی روشنی ختم کر دی جائے گی, جب سورج ان کے سر کے اوپر سوا نیزے پر آ جائے گا. سائنس مانتی ہے, اس کو معلوم ہے آپ کو. سائنس کہتی ہے جو سورج کی روشنی ہے اس کے اندر ہائیڈروجن گیس کے جلنے سے ہے یہ. اور ہر سال سورج اپنے دائرے میں 20 میل چھوٹا ہوتے جا رہا, جل کے راکھ ہو جا رہا انہیں. ایک وہ وقت آئے گا جب مکمل سورج کی روشنی
وہ تپش ختم ہوگی. لیکن دیکھیے آگ اگر بجھ بھی جائے کوئلے کی تو کوئلے کی گرمی, سورج جس کے کناروں کا ٹیمپریچر 50,000 ڈگری سینٹی گریڈ ہے, بیچ کا نہیں. یہاں 40 سے 50 ہو جائے تو لو سے مر جاتے ہیں ہم. یہ 50,000 ڈگری سینٹی گریڈ والا جو سورج ہے, یہ سورج انسانوں کے سوا بالش اوپر سر پر کھڑا کر دیا جائے گا. کیا کہا نبی نے؟ کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ کے عرش کے سائے کے. کون رہیں گے اس سائے کے نیچے؟ آپ جانتے ہیں سب سے پہلی خوشخبری اس حدیث میں کس کو دی گئی ہے؟ کون رہے گا؟ وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی اللہ کے راستے میں لگا دی. اللہ اکبر. وہ انسان کہ جب اس کے سامنے اللہ کا ذکر آیا تو اللہ کی یاد میں اس کی آنکھیں بھر آئیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور حدیث میں فرماتے ہیں جس کی آنکھوں میں اللہ کے یاد سے پانی آ جائے انشاءاللہ اللہ اس پانی سے اس کے لیے پیدا کی گئی جہنم کی آگ کو بجھا دے گا. وہ انسان اور نوجوان کہ جب کسی زنا کرنے والی عورت نے کہا آ مجھ سے زنا کر, اور پورا موقع تھا, اس نے کہا میں اپنے رب سے ڈرتا ہوں, میں نہیں کروں. عرش کے سائے میں آگا. وہ انسان جب خیرات کرتا ہے اللہ کی خاطر, جب سیدھے ہاتھ سے دیتا ہے تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ریاکاری کو نہ دے. ورنہ نبی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 261 سے لے کر آیت نمبر 273 تک خیرات کی آیتیں بیان کی ہیں. اس میں اللہ نے کہا تمہاری بعض خیراتیں تم دکھا کر کرو اور بعض چھپا کر, لیکن جو اچھی نیت سے کرو گے اللہ اس کا اجر دے گا. تو ریاکاری نہیں ہونی چاہیے جب خیرات دیں ہم اس میں. اللہ نے کہا کہ 7 ٹائپس 7 قسم کے ایسے رہیں گے جو میرے عرش کے سائے میں رہیں گے, اور باقی کے سوا نیزے پر سورج ہوگا. یہ ہے میدان محشر, ابھی قائم ہو رہا ہے. اب جب یہ قائم ہوگا جانتے ہیں کیا ہوگا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح بخاری جلد نمبر 9 حدیث نمبر 532A 532B 532C 532A 532B 532C. جب میدان قائم کر دیا جائے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندوں کو ظاہر ہوں گے. کس کو ظاہر ہوں گے؟ اور آواز دیں گے میرے علاوہ تم جس کی عبادت کرتے تھے آج تم لوگ اپنے اس معبود کے ساتھ چلے جانا. نبی نے فرمایا جو لوگ سورج کی کرتے تھے وہ سورج کے پاس چلے جائیں گے, جو لوگ چاند کی کرتے تھے وہ چاند کی طرف الگ ہو جائیں گے, جو الگ الگ معبودوں کی کرتے تھے وہ ادھر الگ ہو جائیں گے. اور میری امت کی منافقین کے سامنے اللہ ظاہر ہو کر کہے گا میں تمہارا رب ہوں, وہ کہیں گے تو ہمارا رب نہیں ہے. کون کہیں گے؟ کون کہیں گے؟ یہ منافقین کون ہے؟ 2 قسم کے منافقین ہیں. ایک جو کبھی دل سے کلمہ نہیں پڑھا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو دھوکہ دینے کی خاطر دن میں پڑھا. دن میں آیا بولا کہ میں آپ پر ایمان لایا, رات میں گیا اور بولا ارے 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 کیا گندے لوگ ہیں یہ, نعوذ باللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں منافقین ایسی کرتے تھے تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو بدنام کرے, اور دوسرے ان کے پاس میں ساتھ رہ کر دیکھا ہوں بھائی, میں ساتھ رہتا تھا, کھائے ہیں پیے ہیں, استغفر اللہ. کس قسم کے لوگ ہیں تاکہ دوسرے معصوم ان سے دور ہو جائیں. یہ ہے دلی منافق جو دل سے ایمان نہیں رکھتا. ان کو اللہ نے کیا کہا؟ سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 145 میں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, یہ قسم کے جو منافقین ہیں جہنم کے سب سے برے حصے میں ڈالے جائیں گے. دوسرے منافقین کون ہیں؟ وہ جو دل سے اللہ پر ایمان لائے, جو دل سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا کلمہ پڑھے, جو دل سے قرآن کو اللہ کا کلام مانے, جو دل سے آخرت پر یقین رکھے, لیکن تمام اسلام کی کیفیات ان کے اللہ اور رسول کے خلاف تھے. حکم آیا نماز پڑھو, کہا مجھے تو کوئی بخشوا لے گا. نبی کہہ رہے ہیں اسلام اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے, کہا کہ نہیں, ہم نے تو بس کسی کا دامن پکڑا ہے, ہم چلے جائیں گے. اللہ کے نبی نے کہا کوئی قیامت میں بخشا نہیں جا سکتا سوائے اللہ کی رحمت جب تک شامل نہ ہو جائے. صحیح بخاری جلد نمبر 8 والیوم نمبر 8 حدیث نمبر 470. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بندہ اللہ کا جنت میں اپنے اعمال کی بنیاد پر
नहीं जाएगा। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह आप समझे, कोई इंसान जन्नत में नहीं जाएगा जब तक कि उसका रहम शामिल ना हो जाए, अमल की बुनियाद पर नहीं जाएगा। साहबा ने पूछा आप? कहा उसकी कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, मैं भी नहीं। मैदान महशर की बात बता रहा हूं। अब देखिए शफात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या है। देखिए शफात जब इस कैफियत में पूरे आएंगे और अल्लाह जाहिर होगा, तो ईमान वालों को अल्लाह कहेगा चलो मेरे साथ। और अल्लाह ताला, अल्लाह जाने क्या कैफियत होगी मैदान महशर की। अल्लाह का चेहरा हम देखते रहेंगे, आगे आगे बढ़ रहा है, हम पीछे पीछे जाएंगे। नबी ने कहा जहन्नम के ऊपर एक पुल डाल दिया जाएगा। जहन्नम पे क्या डाला जाएगा? जिसको हम क्या बोलते हैं? पुले। जो ईमान वाले मेरे उम्मती हैं वो मेरे साथ बिजली की रफ्तार में उसको पार कर देंगे। कौन कर देंगे? और जो कमजोर ईमान वाले हैं, उस पुल के नीचे अल्लाह ने लोहे के कांटे लगाए हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में एक झाड़ी का मिसाल देकर समझाया। कहा क्या तुम लोग उस झाड़ी को जानते हो कांटेदार? कहा हाँ। ऐसे नीचे कांटों की तरह लोहे के लगे रहेंगे। ये लोहे के जो दांत हैं गुजरने वाले बेईमानों को ऊपर आकर कतर कर अंदर ले लेंगे। अभी मैदान महशर में हिसाब किताब के मैदान के हिस्से में नहीं गए हम। अभी जहां उठाए गए वहां से पार हो रहे हैं। अभी अंदर डाल दिए जाएंगे, जहन्नम में जल रहे होंगे। कब तक? जब तक अल्लाह चाहेगा। इनमें कौन है? अल्लाह बेहतर जाने। समझे कि नहीं समझे? अब आ गया मैदान महशर, पूरे अंबिया आ गए वहां पर। अंबिया की उम्मत के नेक लोग आ गए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नेक लोग आ गए। मैदान महशर कायम हो चुका है। अल्लाह का पता ही नहीं है। मालिकी, अल्लाह तू तो हिसाब लेने वाला है, वो दिन कायम हो गया। कहां है हमारे मालिक? कहां है मेरे मालिक? सवा नेज़े पर सूरज है, आग का डल्ला नहीं मेरे मालिक, कोई गर्मी नहीं 50 डिग्री की, सूरज हमारे सरों पर है मेरे मालिक। हिसाब ले, क्या कैफियत है हमारी, हम परेशान हैं। इंसानियत आपस में, नबी ने कहा, मशवरा करके अपने बाप आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएगी। आदम अलैहिस्सलाम, आप तो सबके बाप हैं, अपने रब से कहिए कि हिसाब किताब शुरू करे। क्या जन्नत में डाले नहीं, अभी क्या करे? हिसाब किताब। अरे जहन्नमी से ही डाल दो भाई, जन्नत से ही डाल दो, ये खत्म करो मैदान महशर की, ये तकलीफ बर्दाश्त नहीं हो रही हमको। आदम कहेंगे, ऐ मेरे बच्चों, मैंने अल्लाह की नाफरमानी की थी जमीन पर आने के पहले। आज अल्लाह बड़े जलाल में है, ना इससे पहले कभी इतने जलाल में था, ना कभी इंशाअल्लाह आगे होगा। मैं जुर्रत नहीं कर सकता दुआ मांगने की तुम्हारे लिए। ये जो दुआ मांगना है, ये क्या है? शफाअत। ऐ आदम, सहारा दो के हिसाब किताब शुरू हो। एक काम करो, नूह के पास जाओ, वो पहले रसूल है तुम्हारे पास। पहले नबी कौन है? आदम अलैहिस्सलाम। पहले रसूल नूह अलैहिस्सलाम। नूह अलैहिस्सलाम के पास आएंगे, कहेंगे ऐ नूह अलैहिस्सलाम दुआ करो। अल्लाह के नबी कहते हैं, सही मुस्लिम की रिवायत जिल्द नंबर 1, नूह अलैहिस्सलाम कहेंगे, मैंने मेरी कौम को बद्दुआ दी और उनको डुबो दिया। और एक रिवायत में आता है, मैंने मेरे गैर मुस्लिम बेटे के लिए दुआ मांग ली थी, जुर्रत की थी, उसकी मगफिरत की दुआ की। मैं इस गुनाह से खौफ खाता हूं, आज अल्लाह बड़े जलाल में, आज अल्लाह के पास मैं दुआ करने की जुर्रत नहीं कर सकता। और आदम अलैहिस्सलाम और नूह अलैहिस्सलाम नबी कहते हैं, क्या कहेंगे? अस्सलामुन अस्सलामुन, अल्लाह हम पर सलामती कर दे, हम पर सलामती, हम परेशान हैं। अंबिया पुकार रहे हैं, अस्सलामुन अस्सलामुन। वो कहेंगे इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास जाओ कि अल्लाह उन्हें बहुत चाहते थे। पूरी इंसानियत अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास आएगी और कहेगी, इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह से कहो हमारा हिसाब किताब शुरू कर दे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहेंगे, मैंने जे 3 दफा दुनिया में झूठ कहा था, मैं अब दुआ मांगने से डरता हूं। अल्लाह बड़े जलाल में, मुझे बड़ा खौफ है, आज मैं दुआ नहीं मांग सकता। वो कहेंगे, जाओ मूसा के पास जाओ, कलीमुल्लाह है वो, अल्लाह से बात करते थे। मूसा अलैहिस्सलाम के पास आएंगे, कहेंगे कि मैं भी कुछ नहीं कर सकता,
सलामुन, मैंने एक मासूम को अपने घूंसे से मार दिया था, मैं उस जुर्म की बुनियाद पर अल्लाह से कुछ नहीं कर सकता। कहेंगे जाओ ईसा इब्ने मरियम के पास जाओ। ईसा अलैहिस्सलाम के पास आएंगे और ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे नफसी नफसी, आज तो मैं मेरे बारे में सोच रहा हूं, मैं भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस है उसमें गालिबन मुहद्दिस या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुद के अल्फाज हैं। सही बुखारी जिल्द नंबर 9 हदीस नंबर 532 A, B and C में ईसा अलैहिस्सलाम अपने गुनाह का जिक्र नहीं करेंगे, मगर कहेंगे एक काम करो, तुम सब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाओ। जब सब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आएंगे तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सही बुखारी में जिल्द नंबर 2 हदीस नंबर 553, 553 वॉल्यूम नंबर 2, मैं जन्नत के दरवाजे के अंगेठी को, उसकी जो रिंग आएगी, उसे पकड़कर गिड़गिड़ा कर दिल से दुआ करता रहूंगा, वो दुआ जो अल्लाह मुझे उस वक्त दिल में डालेगा। अल्लाह की आवाज आएगी, ऐ मेरे नबी। सही बुखारी जिल्द नंबर 6 हदीस नंबर 236, 242 दोनों में आता है कि अल्लाह के नबी कहेंगे कि मैं जब दुआ जन्नत को पकड़कर मांगूंगा, अल्लाह की आवाज आएगी, ऐ मेरे नबी आइए मुकामे महमूद पर और दुआ मांगिए। ये मुकामे महमूद क्या है? अज़ान के बाद की दुआ में सिखाया गया, ऐ अल्लाह हमारे नबी को मुकामे महमूद अता फरमा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब पूरा मैदान महशर चटियल होगा, ऐसे में अल्लाह एक टिब्बा डालेगा और मुझसे कहेगा आप ऊपर आ जाइए जरा पूरी इंसानियत से और यहां दुआ मांगिए। मैं उस टिब्बे पर चढ़ूंगा जो मेरा मुकामे महमूद होगा, मैं सजदे में गिर जाऊंगा और अल्लाह जाने में कितने साल सजदे में रहूंगा। अभी सूरज सर पर खड़ा है और अल्लाह मेरे दिल में उस वक्त वही करेगा चंद उसके नाम और सिफात। मैं उन नाम और सिफात से कहूंगा अल्लाह पूरी इंसानियत तड़प में इनका हिसाब शुरू कर दे, इनका हिसाब शुरू कर दे। एक और हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलग जगह फरमाते हैं कि अल्लाह ने हर नबी और रसूल को एक दुआ की गुंजाइश दी और कहा कि ये एक दुआ तुम्हारे लिए मखसूस है, तुम जो मांगो कबूल करूंगा बशर्ते के मेरी सुन्नत के मुताबिक हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर नबी और रसूल ने वो दुआ मांग ली सिवाय मेरे, मैंने मेरी उम्मत के लिए मैदान महशर के लिए उठा रखा, कुर्बान है से रसूल। ये नबी जब सजदे में गिरेंगे तो अब अल्लाह ताला आवाज लगाएंगे, उठिए मेरे नबी उठिए, आज मांगिए जो मांगना है हम आपको अता करेंगे। मैं कहूंगा ऐ अल्लाह हिसाब और किताब शुरू कर दे। ये हिसाब और किताब किसके लिए शुरू कर? मेरी उम्मत ने, इंसानियत के लिए शुरू कर। इसको कहते हैं शिफात उज़्मा, शफात अजीम, शफात पूरी इंसानियत के लिए। वमा अरसलना का इल्ला, मैं पूरे आलमों के लिए रहमत बनाकर आया। ऐ अल्लाह ये कोई भी हो, मेरे आदम बाप आदम की औलाद है मेरे अल्लाह, मुझे देखा नहीं जाता, ये बड़ी तकलीफ में, इनका हिसाब शुरू कर दे। अल्लाह कहेगा ऐ नबी ठहरिए हम आ रहे हैं। ये है शफात उज़्मा। इसके बाद का मरहला, अब जब अल्लाह ताला आ जाएंगे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं हिसाब और किताब शुरू हो जाएगा। कैसा? सूरह वाक़िया सूरा नंबर 56। वाक़िया, क्या वाक़िया हुआ मालूम आपको? बोलते ना वाक़िया, उसी से सूरह वाक़िया। वाक़िया हकीकी वाक़िया, कल जो इनका इनकार करते थे आज इसको हकीकत में देख लेंगे। और ये क्या जाने ये वाक़या क्या होगा जब पहाड़ रेजा बनाकर उड़ाए जाएंगे, जब इंसान बिखेर दिए जाएंगे और इनको 3 ग्रोहों में बांट दिया जाएगा इनके आमाल की बुनियाद पर। एक ग्रोह सीधी जानिब वाला, आयत नंबर 1 से लेकर आयत नंबर 14 तक, एक ग्रोह सीधी जानिब वाला, और आप क्या जाने सीधी जानिब वाले लोग कौन होंगे। और एक ग्रोह बाईं जानिब वाला, और आप क्या जाने कि बाईं जानिब वाले लोग कौन होंगे। और एक वो जो साबे खून में होगा, यानी सामने होगा, ये है जो अल्लाह के करीब होंगे और अल्लाह इन्हें जन्नत में दाखिल करेगा। कैसे? ये जो लोग रहेंगे अल्लाह ताला बगैर हिसाब किताब के कहेंगे जन्नत में जाओ। ये कौन लोग होंगे जिसका हिसाब किताब नहीं होगा? जानते हैं आप लोग? सही मुस्लिम शरीफ
صحیح مسلم اس کی جلد نمبر 1 حدیث نمبر 216 سے لے کر 218 تک آیا ہے، اللہ میری امت میں 70,000 لوگوں کو بغیر کوئی حساب کتاب کے جنت میں ڈائریکٹ داخل کر دے گا۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ کیا میں ان میں ہوں گا؟ کہا ہاں تو ان میں ہوگا۔ ان کا نام کیا تھا؟ اکاشا۔ اکاشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا میں ان میں ہوں گا؟ کہا ہاں تو ان میں ہوگا۔ اس کے بعد دوسرے صحابی نے کہا یا رسول اللہ کیا میں ان میں ہوگا؟ کہا کہ نہیں، اکاشا بازی مار دیا۔ کیوں جانتے ہیں کیوں کہا تم ان میں نہیں ہوگے؟ اگر انہی کو دے دیتے آپ اور میں تو برباد ہو گئے تھے۔ 70,000 قیامت تک میرے جو امتی آئیں گے ان میں سے اللہ تعالیٰ ایک کے بعد ایک جس کو چاہے گا لیتا جائے گا، ہر ایک پر یہ فضیلت کھلی ہے۔ کہا اے اللہ کے نبی ان میں وہ کون سا عمل ہوگا جس سے رب اتنا خوش ہو جائے گا؟ کہا کہ یہ ایک اللہ پر ہمیشہ توکل کریں گے اور کبھی جادو ٹونا جھاڑ پھونک کے قریب بھی نہیں جائیں گے، تعویذ گنڈے پلیتے نہیں کریں گے۔ یہ ہے انشاءاللہ جو بغیر حساب اور کتاب کے جنت میں ڈالے جائیں گے۔